رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سلسلہ شرح الوافی بما فی الصحیحین کی آج کی اس کڑی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں کتاب و سیرہ کی 7ویں فصل جو غزوہ بنی مصطلق کے بیان میں ہے، اس کے تیسرے باب واقعہ عفک کی حدیث کی تشریح مکمل کرنے کے بعد اس کتاب کی اگلی فصل شروع ہوگی. اس سے اگلی فصل کے ابتدائی ابواب کی انشاءاللہ تشریح فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الباسط فہیم حفظہ اللہ فرمائیں گے. آپ حضرات و خواتین بغور سماعت کریں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب میں ٹوٹل احادیث 2000 کے قریب ہیں. کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں. 9واں مقصد کیا ہے؟ التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے، اور دیگر شخصیات کے مناقب اور فضائل سے ہے. اس مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلقہ احادیث پہ مشتمل ہے، اور یہ کتاب کئی ایک فصلوں پہ مشتمل ہے. ان میں سے 7ویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے غزوۃ بنی المصطلق. 7ویں فصل میں تذکرہ ہے ان احادیث کا جن احادیث کا تعلق غزوہ بنی المصطلق سے ہے، اور اس غزوے کا دوسرا نام غزوۃ المریسی بھی ہے. اور پھر وہ احادیث ہیں جن کا تعلق براہ راست اس غزوہ سے نہیں ہے، لیکن غزوہ کے سفر سے ہے. اس سفر میں کچھ واقعات پیش آئے یا غزوہ کے بعد کے امور سے ہے. مثال کے طور پہ اس فصل میں ہم تیسرا باب پڑھ رہے ہیں. وہ باب کیا ہے؟ حدیث العفک کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم بیگم اور ہماری ماں ام المومنین عائشہ پہ تہمت لگتی ہے، اس بارے میں حدیث ہے. تو اس تہمت کا کیا تعلق ہے غزوہ بنی المصطلق سے؟ کہ یہ اسی سفر کا واقعہ ہے، اسی سفر میں یہ واقعہ پیش آیا. اس حدیث کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ آج پڑھیں گے. یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ حدیث جس طوالت کے ساتھ بخاری شریف میں آئی ہے، کتاب کے مؤلف اس طوالت کے ساتھ اس حدیث کو لے کر نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اس حدیث کے کچھ حصے حذف کیے ہیں، انہیں اس حدیث میں جگہ نہیں دی. پہلے وہ حصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا خلاصہ پیش کر دوں. ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی سفر میں نکلنا ہوتا تو آپ قول اندازی کرتے، اور جب غزوۃ بنی المصطلق کا معاملہ تھا تو قول اندازی کی گئی تو میرا نام نکلا، اور اس سے پہلے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اور مجھے
ایک ہودج میں ڈولی جیسی چیز میں بٹھایا جاتا اور پھر اس ہودج کو ڈولی کو نیچے اتار لیا جاتا تو میں باہر نکل آتی. اس انداز سے سفر جاری رہا. پھر واپسی ہونے لگی. واپسی میں ایک جگہ پہ رکے. جب آرام کر کے فارغ ہوئے اور سفر دوبارہ شروع ہونے لگا تو جب اعلان ہوا کہ سفر دوبارہ شروع ہونے لگا ہے تو میں قضائے حاجت کے لیے نکل گئی. جب میں واپس آ رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ میرا ہار گر گیا ہے. تو میں اس کی تلاش میں دوبارہ اس جانب چلی گئی جہاں قضائے حاجت کی تھی. جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے. وجہ یہ تھی کہ میرا وزن کم تھا. جو لوگ میرے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھا کرتے تھے انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ میں ہودج میں موجود نہیں ہوں. اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں واپس آئی تو اسی جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں پہ میرا ٹھکانہ تھا. یہ سوچ کر کہ وہ لوگ جب مجھے قافلے میں موجود نہیں پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے ادھر ہی پہنچیں گے. کہتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی پھر لیٹ گئی. میری آنکھ لگ گئی. صفوان بن معطل سلمی ذکوانی یہ لشکر کے پیچھے پیچھے ہوا کرتے تھے. انہوں نے دور سے دیکھا کہ جیسے کوئی انسان ہو. میرے قریب آئے. میرا چہرہ ننگا تھا کیونکہ ام المومنین سوئی ہوئی تھی. تو انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا اس لیے مجھے پہچان لیا. انا للہ پڑا اونچی آواز سے. انا للہ کے الفاظ سن کے میں بھی جاگ گئی. اس اللہ کے بندے نے میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے. پھر آپ نے اونٹ کو بٹھا دیا اور میں اونٹ پہ سوار ہو گئی اور وہ پیدل اونٹ کو لے کر چل پڑا. شدید گرمی کے وقت دوپہر کے وقت ہم قافلے تک پہنچ گئے اور قافلہ اس وقت کسی اور جگہ پہ رکا ہوا تھا. تو ہمیں دیکھ کے کئی لوگ اپنی آخر تباہ و برباد کر بیٹھے. تباہ ہو گئے. اور ان میں پیش کون تھا؟ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا. تو ام المومنین فرماتی ہیں جب میں مدینہ پہنچی میں بیمار ہو گئی. 1 مہینہ بیمار رہی. مدینہ میں اس واقعے کے تذکرے ہو رہے تھے. میرے اوپر تہمت لگ رہی تھی. مجھے کسی بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا. اور گزشتہ درس میں اس حدیث کے اس حصے کی وضاحت کرتے ہوئے بار بار میں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہ جاتے. اور یہ صحابہ کرام جو ام المؤمنین کے ہودج اور ڈولی کو اٹھاتے تھے وہ عالم الغیب ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ہودج میں ام المؤمنین موجود نہیں ہے. ام المؤمنین عالم الغیب ہوتی تو ہار کبھی گم ہی نہ ہوتا. گم ہوا تھا تو فوراً ان کو پتا ہوتا کہاں پہ گرا پڑا ہے. اگر عالم الغیب ہوتی انہیں معلوم ہو جاتا قافلہ تو جا رہا ہے جلدی سے آتی اور کہتی بھی ٹھہرو مجھے بھی لے کر جاؤ. اور بلکہ یہ واقعہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ حاضر ناظر نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو ام المؤمنین پہ تہمت نہ لگتی. نبی علیہ السلام تہمت سنتے ہی کہہ دیتے بھی میں ادھر بھی موجود تھا ادھر بھی موجود تھا تمہارے ساتھ بھی تھا وہاں پہ بھی تھا. مجھے پتا ہے کہ صفوان اور ام المؤمنین عائشہ کے مابین کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن چونکہ آپ حاضر ناظر نہیں تھے اس لیے آپ خاموش تھے. یہ الفاظ آپ نہیں کہہ سکے. نہ ہی آپ یہ کہہ سکے کہ میں حاضر ناظر تھا اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکے کہ میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے وہاں پہ پڑھ کر آیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری بیوی پاک صاف ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب مراقبہ کرتے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے اور لوگوں کو بتا دیتے کہ تمہیں اولاد ملے گی نہیں ملے گی تمہارے نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں ہے. بلکہ اللہ کی تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں مدینہ آ گئی 1 مہینہ بیمار ہوں مدینہ میں موجود ہوں. پورے مدینہ میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے میرے خلاف. اگر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ وہ میں. مجھے کچھ بھی علم نہیں ذرا بھی علم نہیں. کہتی لا اشرو بشیء من ذلک. کہتی ہیں البتہ میں ایک بات محسوس کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کا
میرے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، وہ مہربانی نہیں ہے، وہ شفقت نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی جب میں پہلے بیمار ہوتی تھی۔ دیکھیں ام المومنین محسوس کر رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول پہلے کی طرح نہیں ہے، پھر بھی معلوم نہیں کر سکیں گے مسئلہ کیا ہے۔ تو عالم الغیب نہیں ہے، نہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب ہیں، نہ اولیاء کرام، نہ صحابہ کرام، نہ شہداء۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آتے، مجھے سلام کرتے، پھر کہتے کیسی ہو، اور پھر چلے جاتے۔ کہتی ہیں کہ یہ چیز مجھے شک میں ڈالتی تھی، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہوگا یہ تو مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ کہتی ہیں جب میں کچھ بہتر ہوئی تو ایک دن ام مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے مناسب جگہ کی طرف گئی، اور ہم اسی جگہ کی طرف جایا کرتے تھے، قضائے حاجت کے لیے جایا کرتی تھی، اور رات کو جاتی تھی، دن کے ٹائم ہم نہیں جاتی تھی۔ اور کب ہم جاتی تھی گھروں سے باہر قضائے حاجت کے لیے؟ جب گھروں میں واش روم بننا شروع نہیں ہوئے تھے، اور ہم اس معاملے میں پہلے عربوں کے طریقے پہ چل رہی تھی کہ وہ بھی قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر جایا کرتے تھے، اور ہم پسند نہیں کرتے تھے کہ واش روم گھروں میں ہوں، بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا وہ حصہ ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد کا حصہ بھی شروع کریں گے۔ قالت، کہتی ہیں کون؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، فانطلقت انا و ام مصطح، میں اور ام مصطح نکلی چلی۔ اچھا، اب ام المؤمنین کہتی ہیں ام مصطح کا تعارف کیا ہے؟ کہتی ہیں وہی ابنۃ ابی رحم ابن المطلب ابن عبد مناف، کہ یہ ابو رحم بن مطلب کی بیٹی ہیں۔ وامھا، ان کا اپنا نام کیا بتایا گیا؟ سلمہ۔ کہا گیا ام مصطح کا نام کیا تھا؟ سلمہ۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام سلمہ تھا، اور یہ ابو رحم کی بیٹی ہیں۔ تو ابو رحم ہو گئے ان کے والد، کن کے؟ ام مصطح کے۔ اور وہ امھا، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ بنت صخر بن عامر، صخر بن عامر کی بیٹی تھی۔ خالۃ ابی بکر الصدیق، اور ام مصطح کی جو والدہ ہیں جو صخر بن عامر کی بیٹی ہیں، یہ ابو بکر صدیق کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ۔ تو ام مصطح کیا لگی؟ خالہ زاد، یعنی کہ کزن۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ام مصطح آپس میں کیا ہوئے؟ خالہ زاد ہوئے۔ اور مصطح کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد کا بیٹا، خالہ زاد کا بیٹا۔ وہ ابنہا، یہ کہہ رہی ہیں وہ ابنہا، اور ان کے بیٹے کا نام، کن کے بیٹے کا نام؟ ام مصطح کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ مصطح بن اساسہ بن عباد بن مطلب۔ فاقبلت انا و ام مصطح، ام المومنین کہتی ہیں کہ میں اور ام مصطح ہم آئیں قبل بیتی، میرے گھر کی جانب، حین فرغنا من شأننا، جب ہم اپنے معاملے سے فارغ ہو گئیں، جب قضائے حاجت سے فارغ ہو گئیں تو واپس میرے گھر کی طرف آئیں۔ فعثرت ام مصطح فی مرقها، تو ام مصطح اپنی چادر میں، یعنی کہ ان کا پاؤں پھسلا، فی مرقها، اپنی چادر میں الجھ کر، ان کی چادر کے ساتھ پاؤں الجھا اور پاؤں پھسلا گر پڑی۔ فقالت، تو کہنے لگی کون؟ ام مصطح، تعیس مصطح، مصطح ہلاک ہو، مصطح ذلیل ہو۔ اور مصطح کون ہے؟ ام مصطح کا بیٹا۔ فقلت لها، تو میں نے ان سے کہا، میں کون ہے؟ یہ ام المؤمنین عائشہ، وہ کہتی ہیں میں نے ان سے کہا، ام مصطح سے، بئس ما قلتی،
کتنے برے الفاظ آپ نے کہے ہیں. اتسبین رجلا شہید بدرن، کیا آپ ایک ایسے آدمی کو برا بھلا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا ہے؟ بدر کی لڑائی میں شریک صحابہ کرام اتنے عظیم ہیں کہ انہیں برا بھلا کہنا غلط ہے. دیگر صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں سے پتا چلا کہ صحابی کو بھی چاہیے کہ دوسرے صحابی کو برا بھلا نہ کہے، چاہے جائے کہ بعد میں آنے والے لوگ انہیں برا بھلا کہیں. اور اس سے بدری صحابہ کرام کی شان بھی معلوم ہوتی ہے. اور دیکھیں یہاں پہ ام المومنین نے یہ نہیں کہا اپنے بیٹے کو آپ برا بھلا کہہ رہی ہیں، کہا ہے کہ ایسے آدمی کو برا بھلا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا ہے. یعنی کہ بیٹا ہونا یہ چھوٹا رشتہ ہے، اس سے بڑا رشتہ کیا ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے. اس لحاظ سے ان کی عزت زیادہ ہونی چاہیے. فقالت، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ام مستہ نے، ای ہنتا، اے بھولی لڑکی، اولم تسمعی ما قالا، کیا تو نے سنا نہیں ہے مستہ نے کیا کہا ہے؟ دیکھ لیں ام المومنین کا معاملہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ام المومنین عالم الغیب نہیں تھی، اور مومنوں کی یہ ماں جنتی یہ خاتون اگر یہ عالم الغیب نہیں ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعد میں آنے والے بزرگ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میرا اللہ سچا ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی. اب دیکھیں مستہ ام المؤمنین پہ تہمت لگانے والوں میں پیش ہے، اور ام المؤمنین اس کا دفاع کر رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے مستہ کی ماں کہہ رہی ہے او بولی لڑکی تجھے کیا پتا کہ میرا بیٹا تیرے اوپر کتنی تہمتیں لگا رہا ہے. قالت، کہتی ہیں کون؟ ام المؤمنین عائشہ. وقلت، اور میں نے کہا، وما قالا، اس نے کیا کہا ہے؟ کیونکہ ام مستہ نے کیا کہا تھا کہ تو نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ تو فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ فاخبرتنی بقول اہل الافک، تو انہوں نے مجھے بتایا تہمت لگانے والوں کا قول اور ان کا موقف. لو جی پہلی بار یہ بات ام المومنین کے علم میں آ رہی ہے. قالت، ام المومنین کہتی ہیں فازددت مرضا علی مرضی، تو میری بیماری بڑھ گئی، میری بیماری میں اضافہ ہو گیا. میں پہلے سے بیمار تھی، اب میری بیماری میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. اور آپ معاشرے کا جائزہ لیں، اگر کسی لڑکی پہ تہمت لگے اور انہی دنوں وہ بیمار بھی ہو جائے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسے نہیں یہ بیمار ہو گئی، اس کے پیچھے کوئی معاملہ ہے. تہمت لگانے میں اور تہمت کو قبول کرنے میں لوگ بہت جلدی کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. جنید کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اس آوارہ لڑکی نے تہمت لگائی، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آوارہ عورت ہے، بدنام زمانہ ہے، بدکار ہے، پورے شہر کو پتا ہے، تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اس کی بات پہ یقین کیا اور جو رائے اسے تفتیش کیے بغیر اس کی پٹائی کر ڈالی، اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دی. کہتی ہیں فزدت مرضن، میں بیماری میں بڑھ گئی، اعلیٰ مانا تھی اپنی پہلی بیماری کے ساتھ ساتھ. فلما رجعت الی بیتی، جب میں اپنے گھر واپس آئی، داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے پاس نبی علیہ السلام تشریف لائے، فسلم، اور سلام کہا، ثم قال، پھر کہا، کیف تیکم، کیف تیکم اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ تو آپ جانتے ہیں
کہ تی جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے. جیسے ذالکا میں اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ذا. لیکن ہم پورا ذالکا یا ذالکم کو آسانی کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس میں اشارہ. حقیقت میں اس میں اشارہ ہوتا ہے ذا. اور آگے کا یا کما یا کم وہ مخاطب کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ تی کم مخاطب کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ، اور نبی علیہ السلام انہیں مخاطب کر رہے ہیں کس لفظ سے؟ کم سے. اور کم کا لفظ کن کے لیے ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے اور جمع کے لیے. تو آپ نے اپنی ایک ہی بیوی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے مذکر والا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں وہ جو آیت ہے آل بیت والی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، یعنی اس سے پہلے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کئی لوگ کہتے ہیں جی آل بیت کے لفظ میں بیویاں داخل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ الفاظ استعمال کیے مذکر والے. اگر بیویاں داخل ہوتی تو اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کرتے کون سے؟ مؤنث والے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مذکر والے الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ آل بیت میں سے کئی ایسے ہیں جو مذکر ہیں اور کئی ایسے ہیں جو مؤنث ہیں. جناب علی بھی آل بیت میں سے ہیں، جعفر بھی آل بیت میں سے ہیں، عقیل بھی آل بیت میں سے ہیں، آپ کو چچا عباس بھی آل بیت میں سے ہیں، عبداللہ بن عباس بھی آل بیت میں سے ہیں، ان کے بھائی فضل بن عباس، قسم بن عباس، یہ سب آل بیت میں سے ہیں. تو جب مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا ہو تو اردو میں بھی، عربی میں بھی، اور قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ مذکر والا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مذکر کا لفظ استعمال کیا ہے. تو وہاں پہ آل بیت کے لفظ میں بیویاں تو داخل ہی داخل ہے، کو اور داخل ہو یا نہ، کیونکہ پہلے بھی تذکرہ بیویوں کا ہو رہا ہے، بعد میں بھی تذکرہ بیویوں کا ہو رہا ہے. اور مذکر کا لفظ استعمال ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بیویاں اس میں داخل نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھیں اللہ کے رسول نے اپنی وائف کے لیے مذکر کا لفظ استعمال کیا. اور فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی مذکر کا لفظ استعمال کیا تھا، حالانکہ مخاطب کا کس کو کر رہے تھے؟ عورت کو. اس لیے واضح طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گفتگو ام المؤمنین سے کر رہے ہیں اور تی اس میں اشارہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ وہ کیف اتیکم، کیسے ہے یہ. لیکن آسان ترجمہ اردو میں کیا کیا جاتا ہے کہ کیسی ہو. کیا کہ کیف اتیکم، کیسی ہو. فقلت له، تو میں نے آپ سے کہا اتأذن لی، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ ان آتی ابویہ، کہ میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں. قالت، ام المؤمنین کہتی ہیں وہ اريد، اور میں چاہتی یہ تھی کہ ان استيقن الخبر من قبلهما، کہ میں ان کی جانب سے اس خبر کے بارے میں یقین حاصل کروں. ان کو ام مستہ نے بتایا ہے اور بات بہت بڑی ہے، پتہ کروں واقعی بات ہو رہی ہے. حالانکہ ام مستہ کے اوپر ام المؤمنین کو یقین تھا، لیکن چونکہ ان کو معلوم ہے کہ میں پاک دامن ہوں تو یقین نہیں آ رہا کہ میرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہوں. تو چاہتی ہیں کہ اپنی ماں سے پوچھوں، جا کے والدین سے معلوم کروں کہ اس میں کیا حقیقت ہے، کیا ہو رہا ہے. قالت، ام المؤمنین کہتی ہیں فاذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. فقلت لامی، تو میں نے اپنی امی سے کہا، ان کی اجازت مل گئی، میں آ گئی والدین کے گھر، تو میں نے اپنی امی سے کہا ماذا يتحدث الناس، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں.
قالت، والدہ نے کہا، یا بنیا، اے میری بیٹیا. بہت ہی پیار کا لفظ ہے. اس موقع پہ ام المومنین عائشہ کو پیار کی ضرورت ہے. غمگین ہے، پریشان ہے، اور ماں سے بڑھ کر بچوں کو پیار دینے والا کوئی نہیں ہے. تو کہا، یا بنیا، اے میری بیٹیا، ہوینی علیکا، معاملے کو ہلکا لو، زیادہ ٹینشن نہ لو، معاملے کو ہلکا لو. فواللہ، اللہ کی قسم، لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر الا اكثرنا عليها. اللہ کی قسم، ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی عورت کبھی بھی خوبصورت ہو اور کسی ایسے آدمی کے پاس ہو جو اس سے محبت کرنے والا ہو. ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی عورت جو خوبصورت ہو کسی ایسے آدمی کے پاس ہو جو اس سے محبت کرنے والا ہو اور اس عورت کی سوکنیں بھی ہوں. الا اکثر ناریہا، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ کرتی رہتی. کوئی عورت خوبصورت ہو اور اس کا خاوند اسے اہمیت دیتا ہو، اس سے بہت پیار کرتا ہو، تو ظاہر ہے کہ باقی سوکنوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہیں. ام المومنین عائشہ کی والدہ نے کھل کے الزام نہیں لگایا. ام المومنین عائشہ کی سوکنوں پہ کھل کے الزام نہیں لگایا، لیکن ایک دنیا کا اصول بیان کر دیا ہے. دنیا کا ایک اصول بیان کر دیا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہتا ہے، وہ بیان کر دیا ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ جو لڑکی خوبصورت ہو اور ایسے خاوند کے پاس ہو جو اس سے شدید محبت کرنے والا ہو، اسے اہمیت زیادہ دیتا ہو، اس کی باقی جو اپنی باقی بیویوں کو کم اہمیت دیتا ہو، تو دیگر بیویاں اس بیوی کے اوپر، اس لڑکی کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی الزام دھر دیتی ہیں، کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتی ہیں. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امہات المؤمنین میں سے کوئی ایسی تھی جو ام المؤمنین پہ الزام لگانے والوں میں شامل تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کوئی ایسی بیوی نہیں تھی جس نے ام المؤمنین پہ ذرا بھی تہمت لگائی. اور ام المؤمنین بیان کرتی ہیں اسی حدیث کے ایک ٹکڑے میں، لیکن میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہماری اس کتاب الوافی کے مؤلف نے اس حدیث کے کئی ٹکڑے جو ہیں وہ کیا کر دیے ہیں، حذف کر دیے، ڈیلیٹ کر دی، ان کو حدیث کا حصہ نہیں بنایا. تو حدیث کے اس حصے میں ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میری سوکنوں میں سے جو میرے ہم پلہ تھی، جو میرے مقابلے کی تھی حسن و جمال کے لحاظ سے، نبی علیہ السلام کے ہاں مقام و مرتبہ پانے کے لحاظ سے، وہ زینب بنت جاش تھی. وہ کون تھی؟ زینب بنت جاش. جب نبی علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا کہ زینب تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں تو اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھوں گی، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گی، اور نہ ہی میں کہوں گی کہ میں نے کچھ دیکھا ہے. میں اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ کی طرف ایسی چیز کی نسبت نہیں کروں گی جو میری آنکھ نے دیکھی نہیں. تو میں اپنی آنکھوں کو بھی سیو رکھوں گی اور اپنے کانوں کو بھی سیو رکھوں گی، یعنی کہ میں ان کے اوپر کسی تہمت میں شریک نہیں ہوں گی. لیکن ہوا یہ کہ زینب بنت جاش کی ایک بہن تھی حمنہ بنت جاش، وہ منافقین کے اس پروپگنڈے سے متاثر ہو گئی اور وہ ام المؤمنین پہ تہمت لگانے والوں کا حصہ بن گئی. حالانکہ مسلمان تھی، مومن تھی، منافق نہیں تھی. وہ عام طور پہ تہمت لگانے والے منافق تھے. سچے مسلمانوں میں سے صرف 3 ہیں جو
اس سازش کا شکار بن گئے. ان میں سے ایک حملہ بنت جاش، دوسرے نمبر پہ مستح، یہ جن کی والدہ مستح، اور تیسرے نمبر پہ حسان بن ثابت مشہور شاعر جو نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے. تو یہ تین صرف مسلمان تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی تربیت اللہ کے رسول نے کتنی اچھی کی تھی کہ منافقین نے شور ڈالا ہوا پورے مدینے میں، ام المومنین کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے. اس سب کے باوجود سچے مسلمانوں میں سے صرف 3 آدمی ان کی باتوں سے متاثر ہوئے ہیں، باقی کوئی متاثر نہیں ہوا. اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ میڈیا پہ کوئی خبر آ جائے کافروں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، سارے مسلمان اسے قبول کر لیتے ہیں. میڈیا کے ذریعے کسی متقی پرہیزگار عالم دین پہ تہمت لگا دی جائے تو پورا پاکستان اس تہمت کو قبول کر لے گا. کوئی نہیں کہے گا بھی میڈیا کے لوگ، ان کا کیا اعتبار ہے، جھوٹے لوگ ہیں، صبح شام جھوٹ بولتے ہیں. عام طور پہ کم ہی ہوتے ہیں ان میں سچ بولنے والے. اور ادھر ایک عالم دین ہے تو 50 سال سے بخاری پڑھا رہا ہے، 50 سال سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے. ہم مانتے ہیں کہ وہ انسان ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن اتنی جلدی تہمت کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اب چونکہ تہمت لگانے والوں میں زینب بنت جہش کی بہن موجود تھی تو اس لیے اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے امہات المؤمنین میں سے بھی کسی کا ہاتھ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. انہوں نے ام المؤمنین کے حق میں کلمہ خیر کہا ہے، صفائی دی ہے. کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی نے ام المؤمنین کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. تو بہرحال یہ ام المؤمنین عائشہ کی والدہ نے ان کو حوصلہ دیا ہے کہ بیٹا اس معاملے کو ہلکا لو، اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہو، یعنی کہ تم خوبصورت ہو، اور اس کا خاوند اس سے محبت کرنے والا ہو، یعنی کہ اللہ کے رسول تم سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، تو پھر سوکنیں ایسی لڑکی کو معاف نہیں کرتی، کوئی نہ کوئی بات کر دیتی. قالت، ام المومنین کہتی ہیں فقلت، تو میں نے آگے سے کہا. ام المومنین کو امید تھی، کیا امید تھی؟ کہ میری والدہ آگے سے کہیں گی کہ نہیں نہیں یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے، ایسی کوئی بات میں نے تو نہیں سنی. لیکن جب ماں نے اس خبر کا انکار کرنے کی بجائے حوصلہ دیا، یعنی کہ گویا کہ کہہ رہی ہے کہ واقعی مدینے میں بات ہو رہی ہے، لیکن حوصلہ دیا، تو ام المؤمنین کہتی ہیں فقلت، میں نے کہا سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہا جا رہا ہے تعجب کے لیے کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوں اور میں یہ اعلان کرتی ہوں اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. لقد تحدث الناس بهذا، کیا واقعی لوگوں نے اس بارے میں گفتگو کی ہے؟ کیا لوگ واقعی یہ تہمت لگا رہے ہیں؟ قالت، ام المؤمنین کہتی ہیں فبکیت تلک اللیلہ، میں یہ اس رات روتی رہی، حتی اصبحت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. لا یرقع لی دمع، میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے، میرے آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے، میرے آنسو رک نہیں رہے تھے. ولا اکتحل بنوم، اور نہ نیند کے ذریعے مجھے سکون مل رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی کہ سکون ملے، اور نہ آنسو خشک ہو رہے تھے. ثم اصبحت ابکی، پھر میں نے روتے روتے صبح کر دی، صبح تک میں روتی رہی، پوری رات روتی رہی. اب یہاں پہ حدیث کے کچھ حصے ہیں جن کو اس کتاب کے مؤلف نے کتاب میں شامل نہیں کیا، تو اس لیے کہتے ہیں وفیہ، اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے. یہ الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں اس حدیث میں یہ بھی ہے؟ کیونکہ یہاں کچھ حصے انہوں نے حذف کیے. تو وفیہ، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ قالت، ام المؤمنین نے کہا فبکیت یومی ذالک کلہ، میں
اس پورے دن روتی رہی، ان کی رات بھی روتی رہی، دن کو بھی پورا دن روتی رہی. لا یلقا لی دمع، میرے آنسو رک نہیں رہے تھے. ولا اکتحل بنوم، اور نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی، نہ ہی نیند کے ذریعے میری آنکھوں کو سکون مل رہا تھا، سرور مل رہا تھا. قالت، ام المؤمنین کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اس سے پہلے بریکٹ میں یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ حدیث کے سیاق و سباق سے یہ لگتا ہے کہ ام المؤمنین اپنے والدین کے گھر آئی ہیں، والدہ نے حوصلہ دیا ہے، رات گزاری ہے، دن گزارا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر میں آ گئی. اپنے گھر سے مراد کیا ہے؟ جی اپنے گھر میں آ گئی ہیں. قالت، وہ کہتی ہیں، وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي، میرے والدین نے صبح میرے پاس کی، صبح میرے پاس آ گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ام المومنین اپنے گھر میں واپس آ چکی؟ اس سے لگتا ہے وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا، اور میں 2 راتیں اور 1 دن رو چکی تھی. روتے ہوئے کتنی راتیں ہو چکی تھی؟ 2 اور 1 دن. یعنی کہ ایک وہ رات جو ام المومنین والدین کے گھر آئی ہیں، پھر اگلا دن، پھر اگلی رات. لا يرقع لي دمع ولا اکتحل بنوم، نہ میرے آنسو خشک ہو رہے تھے، نہ نیند کے ذریعے مجھے سکون مل رہا تھا. حتی انی لاظن ان البکاء فالق کبدی، یہاں تک کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ رونا میرے کلیجے کو پھاڑ کر رکھ دے گا، روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. فبین ابوایا جالسان عندی وانا ابکی، جب کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی. فاستأذنت علی امرأۃ من الانصار، میرے پاس آنے کی اجازت مانگی انصاریوں میں سے ایک عورت نے. فأذنت لها، میں نے اس کو اجازت دے دی. فجلست تبکی معی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی. قالت، ام المومنین کہتی ہیں، فبینا نحن علی ذلک، جب کہ ہم اس حالت پہ تھے. ہم کون؟ ام المومنین کے والدین اور وہ انصاری عورت تھی. جب کہ ہم اس حالت پہ تھے، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تشریف لائے نبی علیہ السلام. فسلم، تو آپ نے سلام کہا. ثم جلس، پھر آپ بیٹھ گئے. قالت، ام المومنین کہتی ہیں، ولم یجلس عندی منذ قیل ما قیل قبلها، اور آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اس سے پہلے کب سے نہیں بیٹھے تھے؟ جب سے کہا گیا جو کہا گیا. کیونکہ جب سے تہمت میرے اوپر لگی تھی اس وقت سے لے کر آج تک میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، آج پہلی بار بیٹھے تھے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو اپنی وائف کو حوصلہ دیتے، پہلے سے زیادہ پاس بیٹھتے، تسلیاں دیتے، یا کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے؟ آپ تسلیاں دیتے، آپ حوصلہ دیتے، لیکن ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ آج پہلی بار بیٹھے ہیں. وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شأني بشيء، آپ 1 مہینہ رکے رہے، آپ کی طرف وحی نہیں آ رہی تھی میرے معاملے میں بشیء، کچھ بھی، کوئی اشارہ نہیں، کوئی خواب نہیں، میرے بارے میں کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بتائی جا رہی تھی. قالت، ام المومنین کہتی ہیں، فتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین جلس،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا جب آپ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا. خطبے میں آپ کہا کرتے تھے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تشہد، یعنی کہ آپ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد جو ہے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قال، پھر آپ نے کہا، کس کے بعد کہا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، خطبہ پڑھنے کے بعد. اس سے مجھے اور آپ کو کیا سبق مل رہا ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر تقریب میں گفتگو کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کریں. ثم قال، پھر کہا اما بعد، اس کے بعد، یعنی کہ میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دے دی ہے، اپنی رسالت کی گواہی دے دی ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں یا عائشہ، اے عائشہ، انہو بلغنی عنکی کذا و کذا، بے شک بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خبر ملی ہے، مجھے تمہارے بارے میں یہ خبر پہنچی ہے. فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں بری کر دے گا. وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اور اگر تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی ہو، اگر تم کسی گناہ میں آلودہ ہو چکی ہو، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، تو اللہ سے استغفار کر لو، بخشش مانگ لو، وَتُوبِ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف رجوع کر لو، اس سے توبہ کر لو. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ، کیونکہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. جی ہاں، یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا یہ الفاظ عالم الغیب کے ہیں یا ان کے ہیں جو عالم الغیب نہیں ہے؟ اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، کیا ام المومنین سے یہ کہتے کہ ام المومنین اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر؟ بلکہ آپ کہتے ایسا کیوں گھبرا رہی ہو، دنیا باتیں کرتی ہے، کرنے دو، میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے آیا ہوں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم پاک صاف ہو اور تمہارے بارے میں وہی نازل ہونے والی ہے. بس ایسا کچھ نہیں ہوا. نہ ہی آپ نے یہ کہا کہ ایسا تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میں تو لشکر کے ساتھ بھی تھا، قافلے کے ساتھ بھی تھا، میں تمہارے ساتھ بھی تھا، کیونکہ میں تو حاضر ناظر، میں دیکھتا رہا ہوں کہ تمہارے اور صفوان کے مابین کوئی گفتگو نہیں ہوئی، میں گواہی دیتا ہوں. نہیں، آپ اس کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو. اور ان الفاظ سے بھی پتا چلا کہ بہترین انسان وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اللہ سے سچا وعدہ کر لے کہ آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. قالت، ام المومنین کہتی ہیں، فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالته، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو مکمل کر لی تو قال صدمعی، تو میرے آنسو سوکھ گئے. پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے، رک نہیں رہے تھے. اب جب اللہ کے رسول نے بات کی ہے تو کہتی ہیں میرے آنسو جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ سوکھ گئے. ایسا کیوں ہوا؟ کہتی ہیں حتی ما احس منہ قطرہ، یہاں تک کہ میں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی. یہ کیا ہوا جی؟ اب تو آنسو بڑھنے چاہیے تھے. علماء کرام لکھتے ہیں جب غم اپنی انتہا کو پہنچ جائے پھر آنسو نکلنا بھی بند ہو جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہہ دیے کہ ایسا اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے کیا کر لو؟ معافی مانگ لو، تو یہ ام المؤمنین کے غم کا آخری درجہ ہے. اب آنسو بھی کیا ہیں؟ خشک ہو گئے. کہتی ہیں فقلت لابی، تو میں نے اپنے والد سے کہا
والد کون ہے جی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی فیما قال, کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیں میری طرف سے اس بارے میں جو بات آپ نے کہی ہے. اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو. ابا جی آپ کچھ کہیں, میں کیا کہوں آپ. تو آج کا کوئی والد ہوتا تو اپنی بیٹی کی صفائیاں دیتا اور بہت دیتا. دوسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد ولیوں کے کیا ہیں؟ امام ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں انشاءاللہ, اور عالم دین ہیں بہت بڑے, لیکن ابو بکر صدیق کے مقابلے کی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی مراقبہ کرتے تھے, لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے تھے, ابو بکر صدیق نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ کہتے اللہ کے رسول میں نے ابھی بھی مطالعہ کیا لوح محفوظ کا, میری بیٹی بالکل پاک صاف. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال ابی, ام المومنین کہتی ہے میرے ابو نے آگے سے کیا کہا؟ واللہ ما ادری ما اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں. کہ تم بیٹی ہو اپنی جگہ پہ, لیکن ادھر اللہ کے رسول آپ نے یہ بات کہی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فقلت لأمی, تو میں نے اپنی امی سے کہا عجیبی رسول اللہ فیما قال, آپ اللہ کے رسول علیہ وسلم کو جواب دیں اس بارے میں جو آپ نے کہا ہے. فقالت امی, تو میری والدہ کہنے لگی واللہ ما ادری, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں. فقلت, تو پھر میں بولی, پھر میں نے کہا. کیا کہا یہ ام المومنین ٹھہر کے بتائیں گی, اس سے پہلے ایک تمہیدی بات کہہ رہی ہیں. کہتی میں نے کہا وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ سِنِّ, جبکہ میں 9 عمر لڑکی تھی. میں کیا تھی؟ 9 عمر لڑکی تھی. لا اقرأ من القرآن كثيرا, میں نے بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا. فقلت, تو یہ تعارف کروانے کے بعد کہتی میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا انی واللہ لقد علمت, اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ لقد سمعتم هذا الحدیث, کہ آپ لوگوں نے یہ بات سن لی ہے, یہ تہمت آپ لوگوں نے سن لی ہے. حتی استقر فی انفسکم, یہاں تک کہ یہ بات آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے, جم گئی ہے. اس بات نے اپنی جگہ بنا لیا, ان کے سے نکالنا بسان نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ بات سن لی ہے, یہاں تک کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے. وصدقتم بھی, اور آپ لوگوں نے اس بات کو سچ جانا ہے. فَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ, بس اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں, آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ انی بریء, کہ بے شک میں بے گناہ ہوں, لا تصدقونی, تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے, میری بات پہ یقین نہیں کریں گے. وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ, اور اگر میں آپ لوگوں کے لیے کسی بات کا اعتراف کر لوں, میں کہہ لوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, واللہ یعلم انی منہ بریء, اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں, میں بے گناہ ہوں, لیکن اگر میں اعتراف کر لوں کسی بات کا, لَتُصَدِّقُنِّی, آپ لوگ فوری طور پہ میری تصدیق کریں گے کہ اچھی بچی ہے, مان گئی ہے. اور آج بھی یہی کچھ ہے, جس پہ تہمت لگے اگر وہ مان لے پھر تو ٹھیک, اور اگر وہ نہ مانے جھوٹ بول رہے.
مکر گیا جی. آخر وہ جس نے تہمت لگائی اس نے کیوں لگائی ہے جی آخر؟ پھر ہم کیا کہیں گے؟ پورا شہر کہہ رہے ہیں جی، ادھر پورا مدینہ کہہ رہا تھا. ام المومنین کہتی ہیں فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف حین قال، اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں اور آپ لوگوں کے بارے میں کوئی مثال نہیں پاتی سوائے ابو یوسف کی مثال کے. ابو یوسف کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ یوسف کے والد، یوسف علیہ السلام کے والد. اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں اور آپ لوگوں کے بارے میں، میں اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں پاتی سوائے ابو یوسف کی مثال کے. ہی نہ قالا، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، میں کیا کروں گا؟ صبر جمیل کروں گا، بہترین قسم کا صبر کروں گا. کیونکہ ایک ہوتا ہے صبر جمیل اور ایک ہوتا ہے غیر صبر جمیل. آپ لوگوں کو حدیث یاد ہوگی، جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی. آپ نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر. تو اس نے کہا کہ تمہارے اوپر ایسی مصیبت نہیں آئی، تمہارے اوپر آتی تو پھر میں دیکھتی کہ تم کیسے نصیحت کرتے ہو. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ کے رسول تشریف لے گئے، صبر کا مظاہرہ کیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا. آپ نے اس عورت کو ڈانٹا نہیں ہے. لوگوں نے بعد میں اس عورت کو بتایا، جانتی ہو کس کو جواب دے رہی تھی؟ یہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس عورت کو بہت افسوس ہوا. وہ آپ کے گھر آئی صفائی پیش کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکتی تھی. مطلب اس کا یہ تھا کہ اب میں صبر کروں گی، اور پہلے جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہ اس لیے کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکتی تھی. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر جمیل کیا ہے، صبر کامل کیا ہے، حقیقی صبر کیا ہے؟ جو اس موقع پہ کیا جائے جب پہلی بار صدمہ پہنچے، افسوسناک خبر ملے، جب پہلی ٹیلی فون کال آئے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، جب پہلی کال آئے کہ آپ کی دکان کو آگ لگ گئی ہے، جب پہلی کال آئے کہ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے. اس موقع پہ جو صبر کریں گے اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. مہینے کے بعد تو سارے صبر کر لیتے ہیں. تو یہ ہے صبر جمیل. تو یعقوب علیہ السلام نے الفاظ کب کہے تھے؟ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ کی اجازت سے ہم یوسف کو ساتھ لے کر گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم تو کھیل رہے تھے، بھیڑیا آیا اور اسے تو والد کے پاس وجاؤ اباہم عشاء یبکون، والد کے پاس روتے ہوئے آئے، اور ساتھ کیا لے کر آئے؟ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر آئے جس کے اوپر کیا لگا ہوا تھا؟ خون لگا ہوا تھا. تو یعقوب علیہ السلام ان کی بات پہ مطمئن نہیں ہوئے، سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہے، یعنی کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ درست نہیں ہے. لیکن بس انہوں نے اتنا کہا کہ فصبر جمیل، میں تو بس صبر ہی کروں گا. واللہ المستعان ولا ما تصفون، اور اللہ سے ہی مدد مانگی جائے گی اس بات پہ جو تم بیان کر رہے ہو. تم کہتے ہو کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، میرے لیے یہ خبر بہت افسوسناک ہے، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یعقوب علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی ہے؟ اللہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیے بغیر اللہ سے مدد مانگی ہے. اور آدم علیہ السلام نے بھی جب توبہ کی اللہ سے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، تو قرآن کی آیت میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں
وہاں پہ بھی انہوں نے اللہ کے رسول کا واسطہ نہیں دیا. تو ان الفاظ کا ام المومنین عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، تو میں تو یہی کہوں گی کہ فصبر جمیل، کہ میں اس پہ کیا کروں گی؟ صبر کروں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر غم کا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کروں گی، میں اللہ سے مدد مانگوں. واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگتی ہوں علی ما تصفون، اس معاملے میں جس کا آپ لوگ تذکرہ کر رہے ہیں. ثم تحولت، ام المومنین کہتی ہیں پھر میں نے منہ پھیر لیا. واضطجعت علی فراشی، اور میں اپنے بستر پہ لیٹ گئی. واللہ یعلم انی حینئذ بریئہ، اور اللہ تعالی جانتے تھے کہ بے شک میں اس موقع پہ کیا تھی؟ بے گناہ تھی. میں اس موقع پہ کیا تھی؟ بے گناہ تھی. اور کہنا چاہتی ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، اور بے شک اللہ تعالی مجھے پاک دامن قرار دے گا، میری برات کا اعلان کرے گا، بِبَرَاءَتِي، اس وجہ سے کہ میں بے گناہ ہوں. میرے بے گناہ ہونے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کرے گا. وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ ان اللہ منزل فی شأنی وحیا یتلا، لیکن اللہ کی قسم میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسی وحی نازل کریں گے جس کی تلاوت ہوتی رہے گی. یہ کبھی نہیں سوچا تھا. ان کو ام المومنین کہنا چاہتی ہیں، جیسا کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، کہ میں تو اپنے آپ کو حقیر سمجھتی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا جس کی لوگ تلاوت کیا کریں گے قیامت تک. لشأنی فی نفسی کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر، یقیناً میرے دل میں میرا معاملہ اس سے کہیں کمتر تھا کہ اللہ تعالیٰ خود میرے معاملے میں کوئی بات فرمائیں گے، خود اللہ تعالیٰ میرے موضوع پہ گفتگو کریں گے، خود اللہ تعالیٰ میری برات کا قرآن کی شکل میں اعلان کریں گے. میں تو اپنے معاملے کو بہت حقیر سا سمجھتی تھی. وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَن يَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رؤیا یبرئنی اللہ بها، لیکن میں یہ امید کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں، نیند میں کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کر دیں گے، میرے بے گناہ ہونے کا اعلان کر دیں گے. ان کو ام المومنین کو زیادہ امیدیں یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو خواب آئے گا کہ ایسا نہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن قرآن نازل ہو، قیامت تک اس کی تلاوت ہو، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. فرماتی ہیں فواللہ ما رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہ، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس سے الگ نہیں ہوئے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. ولا خرج احد من اہل البیت، اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی نکلا. حتی انزل علیہ، یہاں تک کہ آپ پہ وحی نازل ہونے لگی. فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، تو آپ کو اس شدت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جو شدت آپ کو اپنی لپیٹ میں لیا کرتی تھی. کب؟ جب وہی نازل ہوتی تھی.
یعنی کہ آپ کی وہی حالت ہو گئی جو نزول وحی کے موقع پہ ہوا کرتی تھی، یعنی کہ آپ کے اوپر بوجھ پڑ جاتا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پہ وحی نازل ہوئی اور آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، مجھے لگتا تھا کہ آج میری ران ٹوٹ جائے گی۔ تو فرماتی ام المؤمنین فأخذہ ما كان يأخذ من البرحاء، تو آپ کو اس شدت نے، اس سختی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جو آپ کو اپنی لپیٹ میں لیا کرتی تھی۔ حتی انہ لیتحدر منہ من العرق مثل الجمانی، یہاں تک کہ آپ سے موتی کی طرح کا پسینہ ٹپکنے لگتا جبکہ آپ سردی والے دن میں ہوتے۔ وہی اتنی ثقیل ہوتی، وہی کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ آپ پہ سردی کے دنوں میں وہی نازل ہوتی تو ان ایام میں بھی پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے، لیکن چونکہ آپ بہت خوبصورت تھے اس لیے پسینے کے وہ قطرے یوں لگتے کہ جیسے موتی ہو۔ تو یہاں تک کہ آپ سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگتا جبکہ آپ سردی کے دن میں ہوتے، اس کلام کے بھاری ہونے کی وجہ سے جو آپ پہ نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ کے اوپر بھاری کلام ہم نازل فرمائیں گے۔ قالت ام المؤمنین کہتی ہیں فسری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يضحك، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت ختم ہوئی اس حال میں کہ آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ فکانت اول کلمۃ تکلم بها ان قال، تو پہلا وہ لفظ جو آپ نے ادا کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا یا عائشہ، اے عائشہ، اما اللہ فقد برأکی، جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ نے تو تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ قالت، یعنی کہ اس میں اشارہ ہے کہ لوگ تو تمہارے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں لیکن جہاں تک اللہ کا تعلق ہے تو اللہ نے تمہاری بے گناہی کا اعلان کر دیا ہے۔ قالت ام المؤمنین کہتی ہیں فقالت لی امی، مجھ سے میری والدہ نے کہا قومی الیہ، اللہ کے رسول کی جانب کھڑی ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کھڑی ہو کے اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ فقلت، تو میں نے کہا واللہ لا اقوم الیہ، اللہ کی قسم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھڑی ہو کر نہیں جاؤں گی۔ فانی لا احمد الا اللہ، میں نہیں حمد و ثنا بیان کروں گی مگر اللہ رب العزت کی۔ یعنی کہنا چاہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا کہ ایسا غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، میری برات کا اعلان تو اللہ نے کیا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ ام المومنین کے الفاظ لاڈ کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کی لاڈلی بیوی کے الفاظ ہیں، یعنی کہ یہ لاڈ میں کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی طرف اٹھ کے نہیں جاؤں گی، میں تو صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گی۔ قالت، ام المؤمنین کہتی ہیں وانزل اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ وحی نازل کی کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو ایک بڑا بہتان لے کر آئے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں۔ العشر الآیات، یعنی کہ 10 آیتیں اللہ نے نازل کی۔ ثم انزل اللہ ھذا فی براءتی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا میری برات میں، یعنی کہ میری بے گناہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں نازل کی۔ تو یہ جی وہ حدیث ہے جس کا تعلق اس تہمت سے ہے جو ام المؤمنین پہ لگائی گئی، اور اللہ رب العزت نے ام المؤمنین کی پاک دامنی کا اعلان کیا اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں اور ان میں سر فہرست ام المؤمنین عائشہ یہ پاک دامن ہیں، عظیم نبی کی عظیم بیویاں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کی بیویاں دنیا میں بھی تھیں اور یہ آپ کی بیویاں
آخرت میں بھی ہوں گی۔ ہماری مائیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دلی طور پہ ان سے محبت کرے، ان کا ادب کرے اور ان کا احترام کرے۔ باب نمبر 4، باب سریۃ سیف البحر۔ یہ سیف البحر نامی سریہ کے بارے میں باب ہے، اور یہاں پہ غزوہ نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا ہے؟ سریہ۔ عام طور پہ سریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس جنگ پہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں لڑی گئی اور اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام شریک نہیں تھے۔ کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں غزوۃ مؤتہ، اس جنگ میں نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے، لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوۃ مؤتہ۔ اور سریہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں لشکر کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے۔ تو یہ جو سریۃ سیف البحر، سیف کہتے ہیں ساحل کو، البحر کہتے ہیں سمندر کو، یعنی کہ ساحل سمندر والا سریہ، اور اس میں کمانڈر تھے مسلمانوں کے ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ کب ہوا اس بارے میں اختلاف ہے۔ یہاں پہ کتاب کے مؤلف نے اس حدیث کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ ان کے نزدیک یہ سن 6 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ اس کے بعد صلح حدیبیہ آ رہی ہے جو سن 6 ہجری میں تھی، اور انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اس سے پہلے، ورنہ کئی مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سریہ ہوا ہے سن 8 ہجری، سن 8 ہجری۔ حدیث نمبر 1678 1678 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں بعثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 راکب، ہمیں نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور ہم کتنے لوگ تھے؟ 300 سوار تھے ہم، ہمیں بھیجا نبی علیہ السلام نے، ہم 300 سوار تھے۔ وہ امیرنا ابو عبیدہ، اور ہمارے کمانڈر، ہمارے امیر، ہمارے سربراہ کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ نرصد عیرا لقریش، بھیجا کدھر؟ منظر کیا تھی؟ مقصود کیا تھا؟ مطلوب کیا تھا؟ ہم قریش کے تجارتی قافلے کے لیے گھات لگائے ہوئے تھے، ہمیں بھیجا تھا کہ ہم قریش کے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، ہم نے گھات لگانی ہے، یعنی کہ اس پہ حملہ کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے۔ فاصابنا جوع شدید، ہمیں شدید بھوک لگی، یعنی کہ کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ حتی اکلنا الخبط، یہاں تک کہ ہم نے ڈنڈے سے جھاڑے ہوئے پتے بھی کھائے، اور مسلم شریف میں وضاحت آتی ہے کہ ہم یہ پتے لیتے، انہیں پانی میں بھگوتے اور پھر کھا لیتے۔ صحابہ کرام کتنے عظیم ہیں، نبی علیہ السلام کی بات مان کر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں اور جہاد کے لیے نکل جاتے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بھیجتے ہیں اتنے مشکل کاموں کے لیے، تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ دینا، نہیں۔ سچا پیار ہے نبی علیہ السلام سے، صحیح معنوں میں آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے لیے جانے دینے والے۔ فسمی جیش الخبر، تو اس لشکر کا نام رکھا گیا جیش الخبر۔ جیش کہتے ہیں لشکر کو، خبر ڈنڈے کے ذریعے، عصا کے ذریعے جھاڑے ہوئے پتے، یعنی کہ وہ لشکر جس کا بھوک کی وجہ سے اتنا برا حال ہوا کہ انہیں پتے کھانے پڑے۔ وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا،
سمندر نے ایک مچھلی پھینکی، بڑی مچھلی پھینکی، یقال العنبر، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ عنبر۔ فاکلنا نصف شہر، ہم نے اسے کھایا کتنا عرصہ؟ آدھا مہینہ۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم کتنا عرصہ کھاتے رہے؟ آدھا مہینہ۔ ودہنا بی ودکہ، اور اس کی چربی کو ہم بطور تیل استعمال کرتے رہے۔ حتی صلحت اجسامنا، یہاں تک کہ ہمارے جسم ٹھیک ہو گئے۔ کیا مطلب ٹھیک ہو گئے؟ پہلے بھوک کی وجہ سے، پتے کھانے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے، لیکن 15 دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانا ملا، مچھلی کا گوشت ملا، تو ہمارے جسم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ قال، جابر کہتے ہیں فاخذ ابو عبیدہ ضلعا من اضلاعہ، تو ابو عبیدہ نے پکڑی اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی، کس کی؟ مچھلی کی۔ فنصبہ، تو اس کو نصب کیا، اس کو کیا کیا؟ نصب کیا۔ فمر الراکب تحتہ، ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھ کے اس کے نیچے سے گزرا، پیدل نہیں، اونٹ کا قد اور پھر اس کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا ہے، جس کی ایک پسلی اتنی اونچی ہوگی، وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے اس پسلی کو نصب کیا، تو ایک سوار اس کے نیچے سے گزرا۔ وکان فینا رجل، اور ہم میں ایک آدمی تھا۔ فلما اشتد الجوع، جب بھوک حد سے زیادہ بڑی، تو نہر ثلاث جزائر، اس نے 3 اونٹ ذبح کر دیے لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ ثم ثلاث جزائر، پھر 3 اونٹ ذبح کر دیے۔ ثم نہا ابو عبیدہ، پھر ابو عبیدہ نے اس کو اس کام سے روک دیا۔ اور یہ کون تھے؟ سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس۔ انہوں نے اسی علاقے میں کسی آدمی سے رابطہ کر کے 3 اونٹ خریدے اور کہا میں مدینے میں پہنچ کے تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ ان کو ذبح کیا، لوگوں کو کھلایا، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، ان کو کھلائے، تو پھر ابو عبیدہ نے روک دیا کہ یہ کام نہ کرو۔ وفی روایت البخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے قال، کہ وہ کہتے ہیں کون؟ جابر۔ فخرجنا، تو ہم نکلے، وقلنا ببعض الطریق، ہم راستے کے کسی حصے پہ تھے کہ فن یزدادو، کہ زاد راہ ختم ہو گیا، جو عام زاد راہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ فامر ابو عبیدہ باسواد الجیش فجمع، تو ابو عبیدہ نے حکم دیا لشکر کے زاد راہ کے بارے میں اسے جمع کیا گیا۔ ابو عبیدہ نے کہا بھی جس کے پاس بچ گیا وہ لے آئے، اب اس کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ فکان مزودی تمرین، تو کھجور کے 2 زادے راہ تیار ہو گئے، ان کے کھجور کے 2، آپ کہہ لیں کہ 2 بوریاں تیار ہوگی، 2 بیگ تیار ہو گئے، 2 تھیلے کہہ لیں آپ، تو کھجوروں کے 2 تھیلے آپ کہہ لیں وہ تیار ہو گئے۔ فکان یقوتنا کل یوم قلیلا قلیلا، تو وہ ہمیں روزانہ تھوڑی تھوڑی خوراک دیتے ان کھجوروں میں سے، حتی فانیہ، یہاں تک کہ یہ بھی ختم ہو گیا۔ فلم یکن یصیبنا الا تمرۃ تمرہ، پھر ہمیں نہیں ملتی تھی مگر ایک کھجور۔ پھر ایسی صورتحال پیش آئی کہ ہمیں کیا ملنے لگی؟ ایک کھجور ملنے لگی۔ فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ جابر بن عبداللہ نہیں ہے، یہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرنے والے وہب بن کیسان ہیں۔ وہب بن کیسان کہتے ہیں میں نے کہا ما تغنی عنکم تمرہ، ایک کھجور تمہیں کیا کفایت کرتی تھی؟ ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ پورے دن میں ایک کھجور، اور نکلے ہیں کس کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ ما تغنی عنکم تمرہ، ایک کھجور تمہیں کیا کفایت کرتی تھی، کیا فائدہ دیتی تھی؟ فقال، جابر کہتے ہیں لقد وجدنا فقدها حين فنیت، ہم نے محسوس کیا اس کے نہ ہونے کو، کس کے؟ ایک کھجور کے، ایک کھجور کے نہ ہونے کو ہم نے محسوس کیا
جب وہ بھی ختم ہو گئی. ہمیں تب پتا چلا کہ ایک کھجور کی کتنی قدر تھی, کتنی اس کی اہمیت تھی. جب ایک کھجور سے بھی جب گئے, پھر ہمیں احساس ہوا یار ایک کھجور بڑی شے تھی. ثم انتہینا الی البحر, پھر ہم سمندر پہ پہنچ گئے. فاذا حوت, تو اچانک وہاں پہ مچھلی تھی, مثل الضرب, جو چھوٹے پہاڑ کی طرح تھی. تو یہ ہے جی سریعت سیف البحر, اور اس میں جو کچھ پیش آیا وہ بیان کیا جناب جابر بن عبداللہ نے. اس سے بھی مجھے آپ کو سبق حاصل کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں محنت کرنی چاہیے, دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے, اس کو عام کرنے کے لیے, توحید کا پیغام پھیلانے کے لیے صبح و شام ایک کر دیں, محنت کریں, قربانیاں دیں, چاہے اس کے لیے بھوک برداشت کرنی پڑے, چاہے اس کے لیے رزق کی کمی کا سامنا کرنا پڑے. دین قربانیاں مانگتا ہے, جنت قربانیاں مانگتی ہے. تو دین کے لیے کم از کم وقت نکالیں, علم سیکھیں, علم سکھائیں, توحید سیکھیں, لوگوں کو سکھائیں, توحید کے بارے میں شکوک و شبہات جو لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں ان کو دور کریں, قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے بچے دنیاوی لحاظ سے دوسروں کے بچوں سے پیچھے رہ جائیں, کوئی بات نہیں, صحابہ کرام کو دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. اس کے بعد پتا چلا کہ اصل کون ہے, اللہ. اللہ کے لیے جب آپ قربانیاں دیں گے تو آزمائشیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, اور اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی نازل کرتا ہے. ان صحابہ کرام نے کیا کیا, قربانیاں دی, ایک ایک کھجور پہ گزارا کرتے رہے, پتے کھاتے رہے, اور پھر اللہ نے اتنی بڑی مچھلی دی کہ اس کی ایک پسلی اتنی اونچی ہے کہ اس کے نیچے سے ایک آدمی گزر رہا ہے, اونٹ پہ بیٹھ کے گزر رہا ہے, اور گزر گیا ہے, اس کا سر اس کو پسلی کو نہیں لگا. تو اللہ رب العزت پہ جب آپ کا یقین ہوگا تو دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ہمارا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم نے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. تو اگر ہم اللہ رب العزت کی توحید کو مضبوطی سے تھام لیں, شرک چھوڑ دیں, تو اللہ کا اعلان ہے کہ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ آپ غم نہ کریں, کمزوری نہ دکھائیں, غلبہ آپ لوگوں کو ملے گا اگر آپ لوگ کس کے اوپر ہوئے, ایمان کے اوپر. لیکن جب ہم کفر و شرک کریں گے, قبروں کی پوجا کریں گے, قبر والوں کو مشکل کشا قرار دیں گے, تو پھر ایسا شرک کریں گے تو پھر ہم میں دوسروں میں فرق کیا رہے. اللہ رب العزت ہمیں کفر و شرک سے محفوظ رکھے, توحید پہ قائم و دائم رکھے, قرآن و حدیث کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جانے کی توفیق دے, اور لوگوں میں توحید کا پیغام عام کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے. آخر میں یہ گزارش کہ آج پاک و ہند میں محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ 8 تاریخ ہے, رات 9 کی ہے, رات 9ویں ہے, تو صبح دن کون سا ہوگا, 9واں. تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا, آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے رکھا, یہودی رکھتے تھے, اہل مکہ رکھتے تھے, پھر اللہ کے رسول نے رکھا, صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم دیا. ابتدائی اسلام میں 10 محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر 10 محرم کے روزوں کی فرضیت اٹھا لی گئی. یہ روزے اب بھی افضل ہیں, مستحب ہیں, رکھنے چاہیے. 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا تھا فوت ہونے سے پہلے, اگر میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ لازمی طور پہ رکھوں گا. تو 10 کا آپ نے رکھا, صحابہ کرام سے رکھوایا, ترغیب دی, حکم دیا, اور 9 کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میں رکھوں گا. تو دونوں حدیث پہ عمل کرنا ہے. 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا ہے, 9 تاریخ کا بھی رکھنا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف 9 کا رکھنا چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا, آخری آپ کی حدیث یہ ہے کہ میں 9 کا رکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 9 کا رکھنا چاہیے, 10 کا نہیں رکھنا چاہیے. معلوم نہیں یہ الفاظ انہوں نے کہاں سے نکال لیے کہ 10 کا نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا میں 9 کا رکھوں گا, یہ تو نہیں کہا کہ 10 کا نہیں رکھوں گا. اللہ نے کہا میں 9 کا رکھوں گا, یہ نہیں کہا کہ 10 کا کینسل ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں 9 کا رکھوں گا, یہ نہیں کہا
کہ 10 کا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. تو 10 تاریخ کا روزہ اس کی حدیث اپنی جگہ پہ موجود ہے, منسوخ نہیں ہوئی, کینسل نہیں ہوئی, اور 9 کی حدیث بھی موجود ہے. دونوں کے روزے رکھنے چاہیے. 9 والے کہتے ہیں, جو کہتے ہیں صرف 9 کا رکھنا چاہیے, ان کا ایک شبہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا جی مجھے 10 عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتائیں. تو کہا جی گنتی شروع کرو, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جب 9 آئے تو روزہ رکھو. کہتے ہیں لو جی سے پتا چلا کہ 10 سوال تھا 10 طریق کے روزے کے بارے میں, عاشورہ کے روزے کے بارے میں. جواب کیا ہے؟ 9 طریق کو روزہ رکھو. تو گزارش یہ ہے کہ یہی تو بات ہم کہتے ہیں کہ عاشورہ کے روزوں کا آغاز کس طریقے سے ہوگا؟ 9 طریق سے ہوگا. 9 اور 10 دونوں رکھیں گے تو انشاءاللہ ان تمام احادیث اور آثار پہ عمل ہو جائے گا. اللہ رب العزت قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کہ آپ لوگ جانتے ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ محرم کا مہینہ جس کی شہرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں, ابو بکر عمر عثمان علی کے زمانے میں کیا تھی کہ روزوں کا مہینہ ہے. اب اس کی شہرت کیا ہے کہ لوگ 10 محرم کو کیا کرتے ہیں, 9 محرم کو 10 محرم کو ان ایام میں لوگ جو ہے جلوس نکالتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اور ایسے دیگر کئی امور سر انجام دیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اسلام تو مصیبتیں آنے پہ صبر کرنے کا حکم دیتا ہے, ماتم کرنے سے روکتا ہے, منع کرتا ہے, لیکن افسوس کے سارے کام ہو رہے ہیں. تو اس لیے جہاں پہ میں موجود ہوں وہاں پہ کل یہیں ان کے خطرہ ہے کہ نیٹ کام نہیں کرے گا, تو اس لیے کل کا درس نہیں ہو سکے گا. کل آپ لوگ روزہ رکھیں, اپنے لیے بھی دعائیں کریں, امت کے لیے بھی کریں, ہمارے لیے بھی کریں, ہم آپ کے لیے کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آئندہ درس جو ہے پھر وہ ہفتہ کے دن ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے اور ایمان اور اسلام پہ موت دے. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توحید و سنت پہ قائم و دائم رکھے اور شرک و بدعات سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.